محمد اورنگزیب صاحب نے ملکی خزانے کی کنجی سنبھال لی ہے، مگر اس پر سوال جو اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ کہ غیر سیاسی لوگوں کی ضرورت آخر پیش کیوں آ رہی ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اس کی ساری جو کمانڈ ہے وہ اب غیر ملکی جو لوگ ہیں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے۔ محمد اورنگزیب صاحب ان کو منسٹر فائنانس بنا دیا گیا۔ وہ ڈچ شہری ہیں، مائی گاڈ، ہالینڈ کے وہ شہری تھے۔ اوری نے محمد اورنگزیب نے پاکستان کے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے یہ بات چل رہی تھی کہ انہیں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، اور ان کی ایک نسبت ہے، ان کا ایک تعلق ہے پی ایم ایل این سے، اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر بن جائیں۔ لیکن مجھے آخری وقت تک امید تھی کہ شاید وہ اس کو ریکنسیڈر کریں گے، شاید وہ سوچیں گے کہ اس کی امپلیکیشنز جو ہیں ان کے لیے کیا ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ اب فائنانس منسٹر کا حلف انہوں نے اٹھا لیا ہے۔ یہ بالکل امریکی اس وقت پٹھوں ہیں، میں آپ بتا رہا ہوں، یہ جو ایک حکومت اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ غلام ہے امریکہ کے۔ آج یہ سارے سیاسی لیڈران جو آپ کو نظر آتے ہیں، جن کے پیچھے آپ خود پاگل ہوئے جا رہے ہیں، جن کے پیچھے امت کا بیڑا غرق کر دیا، یہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی جہنم میں لے جا کر گرائیں گے۔ اس امت کی صفائی ہوگی، اس قوم کی صفائی ہوگی، اس نظام کی اور اس پاک فوج کی بھی صفائی ہوگی۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اب، جن کا آخری وقت تک خیال تھا بہت سے لوگوں کو کہ شاید وہ فائنانس منسٹر بن جائیں، ان پہ ویسے پیپلز پارٹی کو بہت اعتراض تھا۔ دوسری طرف خدشہ یہ بھی تھا کہ ان کی جو ڈیلنگ رہی ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی بہت خوشگوار نہیں رہی۔ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت سخت باتیں کرتے رہے ہیں، آئی ایم ایف کی بہت سی باتیں نہیں مانتے تھے، کیونکہ تجربہ ان کا بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بھی اس وقت جو لوگ ہیں اس پوری کیبنٹ میں یا اس پورے سیٹ اپ کے اندر جو لوگ ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر آئی ایم ایف کو ڈیل کرنے کا کسی کا تجربہ ہے، کہ پاکستان کی معیشت کو ڈیل کرنے کا تجربہ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کو ڈیل کرنے کا تجربہ ہے، تو وہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا۔ بہرحال اب ان کو فائنانس منسٹر تو خیر نہیں بنے، وہ اب پاکستان کے فورن منسٹر بن گئے ہیں، جس کا ان کا دھیلے کا بھی ایکسپیرینس نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی کسی اس سے ملتی جلتی کسی کیپیسٹی کے اندر کام کیا ہے، نہ وہ کبھی ڈپلومیٹ رہے ہیں، نہ انہوں نے اس حوالے سے کبھی کوئی لمبی چوڑی کامنٹری کی ہے، نہ انہوں نے ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی کتاب پڑھی ہو، نہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی کالم لکھا ہے، نہ وہ کبھی ایڈیٹر رہے، کچھ بھی نہیں رہے، لیکن وہ اب پاکستان کے فورن منسٹر بن گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ان کو فائنانس منسٹری نہیں دی گئی، چونکہ وہ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، اس لیے ان کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کرنا تھا، تو ان کو اکوموڈیٹ بھی ایسا کرنا تھا کہ ان کی عزت اور وقار میں کوئی کمی نہ آئے، اس لیے ان کو پاکستان کا فورن منسٹر بنا دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان پہ تو بہت مہربانی کی گئی ہے، لیکن پاکستان کی فورن منسٹری جو ہے اس کے بارے میں کیا سوچا گیا؟ میرا خیال ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا گیا، صرف یہی سوچا گیا ہے کہ جناب اسحاق ڈار صاحب کی پریسٹیج جو ہے وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، ان کی اہمیت ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو کوئی بہت بڑا عہدہ ملے، تو فورن منسٹر چونکہ ایک بہت ریسپیکٹڈ پوزیشن ہوتی ہے، اس لیے ان کو پاکستان کا فورن منسٹر بنا دیا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ فورن منسٹری کا، ڈپلومیسی کا، دنیا کے معاملات کا، دنیا کے حالات جو ہیں اس کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا کبھی بھی کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں رہا۔ بہرحال اسحاق ڈار صاحب کا تو چلیں جو کچھ بھی ہے، مجھے جو بہت زیادہ اس میں حیرانگی ہوئی، بہت تعجب ہوا، بڑا افسوس ہوا مجھے، وہ کہ خبر اس کی گردش کر رہی تھی کہ محمد اورنگزیب، جن کو افیکشنیٹلی اوری کہا جاتا ہے، جو حبیب بینک کے پریزیڈنٹ، ایچ بی ایل، حبیب بینک اب اپنے آپ کو حبیب بینک نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اس کا برانڈ نیم ایچ بی ایل ہے، تو ایچ بی ایل کے پریزیڈنٹ اور چیف ایگزیکٹو جو ہیں، بہت ہی پریسٹیجس پوزیشن، اور مجھے بہت تھا کہ شاید وہ آخری وقت میں فیصلہ کریں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے جوائن کر لیا۔ ان کو حلف اٹھوا لیا گیا۔ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی غیر ملکی جو پاکستان کا شہری نہیں ہے وہ وفاقی کابینہ کا اس نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد پھر ان کی درخواست جو ہے وہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھی گئی کہ وہ اپنی جو ہالینڈ کی شہریت ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اور وہ پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں، تو کابینہ نے اس کی اپروول دی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو پاکستان کا منسٹر فائنانس جو بنانا تھا۔ یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگی کہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں یہ پہلے پاکستانی تھے، لیکن انہوں نے ڈچ شہریت لی پاکستان کی شہریت کو چھوڑ کے، اور وہاں پر وہ ایک بینکر کے طور پر اپنا کیریئر، امریکہ ان کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بڑے اچھے ہیں جی، جو اصلاحات ہیں، آئی ایم ایف از ویری کمفرٹیبل۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ جب وہ باقر صاحب جو اسٹیٹ بینک کے گورنر تھے، جب عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا، تو یہی جو نون لیگی ہیں انہوں نے اتنی تنقید کی تھی، اور لیکن آج محمد اورنگزیب کے حوالے سے دے آر ویری 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 پیسفل، اور کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس معاشرے کا کیا مستقبل ہوگا جہاں اچھے لوگ جو اپنے تئیں کامیاب ہیں
وہ برے لوگوں کو اور برائی کا ان کا حصہ بن جاتے ہیں اور اس کے حوالے سے وہ کچھ بھی نہیں سوچتے اور اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن جو ہے وہ دے دیتے ہیں. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ تھوڑا سا واقفیت مجھے ہے محمد اورنگزیب اور اوری کے بیک گراؤنڈ سے، جنہوں نے امریکہ کی انتہائی پریسٹیجیس یونیورسٹی وارٹن سے MBA کرنے کے بعد اپنے بینکنگ کے کریئر جو ہے اس کا انہوں نے آغاز کیا، اس پروفیشن کا. ان کی زندگی کا آغاز جو ہے وہ دنیا کے بہت بڑے بینکنگ سسٹم سے، سٹی بینک سے ہوا پاکستان میں. کچھ عرصے کے بعد یہاں سے وہ تشریف لے کے امریکہ آ گئے، جہاں نیو یارک میں انہوں نے ایک اور بہت بڑا پریسٹیجیس بینکنگ سسٹم دنیا کا جو آرگنائزیشن ہے ABN AMRO، اسے جوائن کیا، ڈسٹنکشن جوائن کیا. اس کے بعد وہ رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ RBS جو ہے اس کے ساتھ دنیا کے کچھ اور حصوں میں ایشیا پیسیفک وغیرہ میں کام کرتے رہے. پھر JP مورگن جو دنیا کا بہت بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو گلوبل بینک ہے اس کے ساتھ وہ ایشیا پیسیفک میں اس کو انہوں نے ہیڈ کیا. پھر HBL نے ان کو ہیڈ ہنٹ کیا، مطلب HBL ان کو سرچ کیا، ان کو لے کر آئے پاکستان میں. اور جو پاکستان کا سب سے بڑا جو بینکنگ کا پریسٹیجیس بینکنگ کمیونٹی ہے HBL، اس کو انہوں نے ہیڈ کیا. اس کے پریزیڈنٹ، اس کے CEO، اور اس پوزیشن میں ظاہر ہے کہ کئی کروڑ کی ان کی مہینے کی شاید 2-2.5 کروڑ کی ان کی صرف تنخواہ ہوتی ہو. پریویلیجز اپنے ہیں، پوزیشن الگ ہے. یہ ایک ایسا بینکنگ سسٹم ہے جس کا پریزیڈنٹ فون اٹھاتا ہے تو اگلے ہی گھنٹے میں پاکستان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کسی سے بھی اس کو بات کرنی ہے، عوامی چیف سے بات کر سکتا ہے. اس کا اپنا ایک مقام ہے. اور یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے HBL جس میں پاکستان کے انتہائی پڑھے لکھے لوگ، محنتی لوگ، پیٹریوٹک لوگ، نیشنلسٹ لوگ، اچھی خواہشات رکھنے والے لوگ جو محنت کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، وہ سب اس کمیونٹی میں سرو کرتے ہیں. تو اس کمیونٹی کو ہیڈ کرنا گزشتہ کئی برس سے یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ڈسٹنکشن نہیں ہے. اس اعزاز کو چھوڑتے ہوئے جب محمد اورنگزیب اوری جو ہیں وہ ایک کرمنل مافیا کی جو حکومت ہے شریف زرداری کی، اس کو جوائن کرتے ہیں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے.